کہ مجھے وہاں سے ملا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا ذکر کرنا یہ ہرگز شرک کی طرف نہیں لے جاتا، مگر شرک کا لفظ عام ہو گیا معاشرے میں۔ ہم ہر بات کو بلا سوچے سمجھے جانے بغیر شرک کہنے لگ گئے۔ شرک کی تاریخ معلوم نہیں۔ اب عشق کو شرک کہا جائے تو تمسخر ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک دو مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شفا دینے والا شافی کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کوئی شبہ ہے؟ نہیں۔ دوا جو ہم لیتے ہیں اس دوا سے ہم کو شفا پہنچتی ہے، اس دوا میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی نہ چاہے تو کیا دوا شفا دے گی؟ نہیں۔ اللہ چاہے گا تو وہ دوا اثر کرے گی، مگر شفا کا ذریعہ دوا بنی یا نہیں بنی؟ اب آپ کہیں گے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، فزیشین، معالج، جو بھی نام رکھے ہوئے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، وہ تشخیص کرتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ تکلیف کیا ہے، دوا لکھتا ہے، وہ دوا دیتا ہے، شفا نہیں دیتا۔ کیا دیتا ہے؟ وہ دوا دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، مگر وہ ذریعہ بنا یا نہیں بنا؟ تو اس ذریعے اور وسیلے کو ماننا کیا غلط ہوگا؟ اس کے پاس جانا غلط ہوگا؟ کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہ جاؤ، غیر اللہ سے مدد نہ مانگو۔ تو ہم تو جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، تو اس کے پاس جانا کیا شرک ہوگا؟ اگر غیر اللہ کے پاس جانا شرک ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا شرک کہلانا چاہیے، مگر سب جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جانتے ہوئے کہ یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، شفا دینے والا حقیقت میں اللہ تعالی ہے۔ تو یاد رکھیے اس بات کو، ہم بھی کسی نبی ولی کو خدا نہیں کہتے، خدا کا شریک نہیں کہتے، مثل نہیں کہتے، جز نہیں کہتے، حصہ نہیں کہتے، مخلوق مانتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالی نے مدد کا ذریعہ بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ ہی دیتا ہے مگر نبیوں ولیوں کے ذریعے دیتا ہے۔ بات میں نے بہت ہی آسان کر کے کی ہے۔ آئیے قرآن سے اور آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میری بہنیں مائیں جو بیٹھی ہیں اس پروگرام میں اگر سننے آئی ہیں تو اپنی آوازوں کو ذرا پست رکھیں تاکہ ان تک بھی صحیح پیغام پہنچے۔ اگر وہ باتیں کرتی رہیں گی تو سن نہیں پائیں گی۔ توجہ، قرآن کریم یہ بتاتا ہے مثل الذی حبہ، دانا، اس کو زمین میں بویا جاتا ہے، جس کو آپ بیج یا سیڈ کہتے ہیں، بویا جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ انبتت، وہ دانا اگاتا ہے، حالانکہ اگانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، کوئی شبہ نہیں۔ بیج میں سے پودا کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، مگر قرآن کہہ رہا ہے انبتت، وہ دانا اگاتا ہے۔ کیا؟ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس دانے سے نکلتی ہے جو بھی وہ پودے کی کونپل، اس کے آگے 7 بالیاں، ہر بال میں 100 دانہ، تو ایک سے ہو گئے 700۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال بیان کی گئی، مگر جو لفظ بتانا تھا کہ نسبت کی گئی دانے کی طرف۔ ابھی آپ کی توجہ میری طرف رہے، مجھے یا آپ کو زمین کھودنی پڑے، چھوٹا سا سوراخ کرنا ہے زمین میں، مجھے سخت چیز چاہیے، لوہے کی ہو، وہ کوئی اوزار ہو،
چھینی ہو، گیتی ہو، پھاوڑا، ایکسکیویٹر جس کو آپ کہتے ہیں، اس سے میں زمین کھود سکتا ہوں، کسی نرم چیز سے میں زمین نہیں کھود سکتا۔ سخت چیز چاہیے، زیادہ کھودنی ہے تو اور زیادہ سخت چیز چاہیے، اتنی طاقت چاہیے، مگر جب بیج میں سے کونپل نکلتی ہے، بتائیے وہ زمین کا سینہ خود بخود پھاڑتی ہے یا نہیں؟ پھاڑتی ہے۔ اس کو کون طاقت دیتا ہے؟ حالانکہ اس کونپل کی اپنی طاقت اتنی کہ آپ چٹکی میں اس کو مسل سکتے ہیں، آپ کی چٹکی میں وہ مسلی جائے گی، اس میں کوئی طاقت ہمیں نظر نہیں آتی، مگر اللہ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ دیتی ہے۔ کیا یہاں سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ اللہ جو اس کونپل کو طاقت دے سکتا ہے، اپنے نبی اور ولی کو نہیں دے سکتا؟ سوچنے کی بات ہے کہ میں کونپل کی طاقت مان لوں کہ اس میں اللہ نے طاقت دے دی، دوا میں طاقت مان لوں کہ اللہ نے اس میں دے دی، تو اللہ اپنے سب سے افضل مخلوق میں طاقت نہیں رکھ سکتا؟ اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کی اطاعت کا منکر ہو رہا ہوں۔ آئیے ایک حدیث سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں مرد حضرات میں بہت کم لوگ ہوں گے جو سرما لگاتے ہوں گے۔ سیاہ رنگ کا سرما مرد کوئی لگاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کا سرما استعمال کرتے تھے۔ سونے سے قبل 3 سلائیاں دائیں میں اور 3 بائیں میں روزانہ آپ کا معمول تھا۔ وہ سرخ رنگ کا سرما اب بھی مدینہ منورہ میں ملتا ہے، اس کا نام ہے اسمت، الف سے میم دال۔ اس کے لیے صحیح حدیث میں فرمایا یُنبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُ الْبَصَرَ، یہ سرما پلکیں اگاتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ حدیث شریف ہے، اور وہ سرما ملتا ہے، اس کو لگایا ہوا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مرد کالا لگائے گا تو نظر آ جائے گا، لوگ کہیں گے سرمے والی سرکار کہہ دیں گے۔ خواتین لگاتی ہیں سیاہ رنگ کا، مرد وہ سرخ لگائے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن کیا فرمایا کہ یہ سرما پلکیں اگاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، پلکیں بھی اللہ اگاتا ہے، نظر کو تیز بھی اللہ کرتا ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس کے لیے فرمائی؟ سرمے کے لیے فرمائی۔ تو اس سرمے میں یہ قوت کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ آئیے ایک آیت اور، مضمون پھیلا نہیں سکتا، زیادہ پھیلاؤں گا تو ساری رات اسی میں لگ جائے گی۔ آپ لوگ جس تقریب میں آئے ہیں اس کا مزہ بھی رہے اور پیغام بھی ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ لقب ہے، نبی ہیں، زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، لیکن ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا، اب ان کی نبوت جاری نہیں ہوگی، قیامت تک نبوت اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تشریف لائیں گے اور میرے نبی کے طریقے پر عمل کریں گے۔ بات سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو کمالات دیے ہیں، ذرا قرآن پڑھیے۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ کہ میں ٹھیک کرتا ہوں، میں، یہ لفظ میں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، آئی مائی سیلف، میں، صیغہ واحد متکلم، میں کرتا ہوں کیا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اُبْرِئُ، احیی، کوئی بھی عربی جانتا ہو صیغہ دیکھ لے، گرامر دیکھ لے، کہ میں ٹھیک کرتا ہوں، تندرست کرتا ہوں برس والے کو، یہ جو پیچس کی بیماری، سفید داغ پڑ جاتے ہیں جس کو برس، پلبیری وغیرہ کہتے ہیں، میں ٹھیک کرتا ہوں اس کو۔ والاقمح، اور جو ماں کے پیٹ سے انڈا پیدا ہو اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور مردے کو میں زندہ کرتا ہوں۔
بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کی عطا سے، لیکن تینوں چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، یہ بھی کہ میں مٹی کی ایک پتلا بناتا ہوں، پرندے کا مورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑنے لگ جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ باذن اللہ فرما کر مسئلہ حل کر دیا کہ کام تو سارے میں کرتا ہوں مگر کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پتہ چلا بندے کا کرنا حقیقت میں اللہ کا کرنا، کہ یہ کمال عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے، تو حضرت عیسیٰ کا کرنا، حضرت جبریل کا کرنا کس کا کرنا ہوا؟ رب تعالی کا کرنا ہوا۔ جس سے ظاہر ہو رہا ہے نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے کہ اس نے کیا، تو یہ نسبت مجازی غلط نہیں ہے۔ اگر اس کو غلط کہیں، اب بچی نے یاد کیا قرآن کریم، قرآن تو اللہ حافظ ہے، مگر اس کو حافظہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس نے یاد کر لیا، اس نے پڑھا ضرور ہے، یاد کروانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے یاد کیا ہے، یاد کروانے والا اللہ تعالیٰ، کہ اس کی عطا سے ہو رہا ہے، ورنہ ہم کچھ یاد رکھ سکتے نہیں۔ تو یہ نسبت مجازی، نسبت کرنا اللہ والوں کی طرف کہ اللہ والے نے یہ کر دیا، یہ ہرگز غلط نہیں ہے۔ میں نے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چند آیتیں رکھی، مضمون اور بڑھاؤں تو بہت زیادہ ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر معجزات ہے یا کرامات ہے۔ معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ جو عقل کو عاجز کر دے، عقل کو عاجز کر دے کہ کیسے ہو گیا، کرامت ولی سے، معجزہ نبی سے، یہ کام دونوں اللہ کرتا ہے۔ نبی سے ظاہر ہو جائے تو معجزہ کہتے ہیں، ولی صاحب تھا۔ راستہ کون سا ہے؟ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو راستے میں وادی صحبا، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک کام سے بھیجا، وہ کام کرنے گئے۔ جب وہ واپس آئے عصر کا وقت ہو چکا تھا اور نبی پاک اور صحابہ نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی۔ حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ایک اینٹ کو تکیہ بنا کر لیٹنے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھے اور عرض کی کہ اس کو تکیہ نہ بنائے، میری گود حاضر ہے، میرے زانوں کو تکیہ بنا لیجئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو، آفر کو، اس خدمت کو قبول فرما لیا۔ حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی، اور قرآن میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز۔ تو علماء کہتے ہیں بیچ والی نماز سے مراد عصر ہے، کیونکہ دو اس سے پہلے، دو اس کے بعد، یہ درمیان والی، تو اس نماز کی تو خاص طور پر تاکید ہے، وقت کم ہوتا ہے، ہمیں اس کے بعد نہیں سونا چاہیے، نبی کی شان اور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور حضرت علی سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ عصر کی نماز ادا نہیں، عصر کے بعد سورج کی رفتار آپ سمجھتے ہیں، وہ مغرب کی طرف روانہ ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، اور عصر کا وقت بہت کم ہے، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، پیلا ہو جائے، نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔
حضرت علی ایک نظر آسمان کے سورج کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر اپنی گود میں آسمان نبوت کے آفتاب کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کی عادت تھی نبی پاک آرام فرما رہے ہوتے تو کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اٹھایا تو اس کو جاتا ہے جو بے خبر سو رہا ہو، اور وہ جانتے تھے کہ نیند میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہتے۔ خود فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، اور وہی کا سلسلہ نیند میں بھی ہوتا تھا۔ تو صحابہ ہرگز اٹھاتے نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی حکم آ رہا ہو، کوئی بات وہاں چل رہی ہو۔ تو حضرت علی اب دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، یہاں سادات کرام کا اجتماع ہے۔ سادات ہے ماشاءاللہ یہ گھرانہ جن کی بچی نے قرآن کریم یاد کیا ہے۔ یہاں خاص طور پر عرض کروں گا ادب سے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک نماز قضا ہو رہی ہے، وہ پریشان ہے۔ آج سادات کرام کتنی نمازیں قضائیں کر رہے ہیں، ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے۔ سید ہونا بہت عزت کی بات ہے، مگر سید کو دوسروں کے مقابلے میں اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے، عملی لحاظ سے اور عمدہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی کے چہرے پر ملال ہے، افسردگی ہے، رنج ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، میں نے نماز ادا نہیں کی۔ مگر اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے کہ اگر ایک نماز قضا ہوئی ہے تو اس کو تو میں قضا کر لوں گا، اگر نبی کی نیند میں خلل آ گیا اس کی قضا کیسے کروں گا؟ اس کی قضا تو نہیں ہو سکتی۔ عشق اور فرض میں، عقل اور عشق میں جنگ ہو رہی ہے۔ تقاضا کیا ہے؟ فرض ادا کرو۔ محبت کہتی ہے یہ جو خدمت کر رہے ہو یہ موقع پھر نہیں ملے گا، یہ قضا ہو گئی تو یہ ادا نہیں ہوگی۔ عشق غالب آیا، نماز قربان کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ شاید یہ سوچیں کہ حضور کو پتا تھا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، تم کہتے ہو نبی کو علم ہوتا ہے، انہوں نے پہلے کیوں نہیں کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو پھر گود پیش کر دینا؟ ہم لوگ تو اپنی سوچ سوچتے ہیں، جو انجام ہونا ہے ذرا وہ تو سن لیجئے، کسی بات کا نتیجہ سامنے آئے پھر بات کی جائے۔ ہم صرف شروع میں ہی اعتراض کر دیں گے تو پھر رہ کیا جائے گا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نماز قربان کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، دیکھا تو حضرت علی کے چہرے پر ملال تھا، افسردگی تھی، رنج تھا۔ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عصر ادا نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں تھا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے کب کہا تھا کہ اپنی گود پیش کرو۔ نماز کا خیال رکھنا چاہیے، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، میں اینٹ کا تکیہ بنا دیتا، یہ نہیں فرمایا۔ حدیث کے الفاظ، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب ذرا دعا کے الفاظ سنیے، اللہم انہ کان فی طاعتک وطاعت رسولک، اے اللہ بے شک یہ علی تیری فرما برداری میں تھا، تیرا کہنا ماننے میں تھا اور تیرے رسول کا کہنا ماننے میں تھا۔ فردد علیہ الشمس، اس پر سورج کو لوٹا دے۔ ساتھی حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا، صحابہ کہتے ہیں سورج غروب ہو چکا تھا، اس کی شعائیں ختم ہو چکی، غروب ہو چکا تھا۔ حضور نے اشارہ کیا، سورج واپس آیا، پہاڑوں پر دھوپ چمکنے لگی۔ حضور نے فرمایا اے علی اٹھ، قضا نہیں ادا پڑھ۔ تیرے حالات میں یہ بھی نہ لکھا جائے تو ولیوں کا سردار کہ تیری کوئی نماز قضا ہوئی تھی۔ واقعہ آپ نے سن لیا، اب میں نے آپ کے سامنے دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور دعا فرماتے ہیں بے شک علی تیرا کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا، حالانکہ وہ تو رسول کی خدمت کر رہے تھے، اللہ کا کہنا مانتے تو اٹھ کر نماز پڑھتے۔
لیکن نبی کہہ رہے ہیں اور نبی سے غلط بیانی کا تصور کرنا ایمان کو ختم کرنا ہے۔ میں یہ کہوں کہ نبی نے معاذ اللہ خلاف واقعہ بات کی جس کو جھوٹ کہا جائے تو یہ تو اپنے ایمان کو ختم کرنے والی بات ہے۔ حضور فرما رہے ہیں بے شک یہ علی تیرا کہنا ماننے میں لگا تھا، تیری طاعت میں تھا، تیری فرما برداری میں تھا اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول کا کہنا ماننا حقیقت میں اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ یہ بات واضح اور کسی مولوی مفتی کی کہی ہوئی نہیں، رب کا فرمان قرآن میں واضح اعلان من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے حقیقت میں اللہ کا کہنا مانا۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہاں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف قرآن کی مانیں گے حدیث کی نہیں مانیں گے، تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں مجھے ذرا قرآن والی نماز کو پڑھ کے دکھا دو۔ آپ کہتے ہو کہ قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو نہیں ماننا، حدیث بعد میں لکھی گئی، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، تو میں ایسے لوگوں کو کہوں گا قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دو۔ کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کس ترتیب سے، رکوع اور سجدے کا بیان، قیام کا بیان ہے، باقی ارکان جس ترتیب سے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے، ہتھیلیوں کا رخ کس طرح ہوگا، باندھنے کہاں ہے، ترتیب کیا ہے پڑھنے کی۔ مجھے پیاس لگے نماز میں پانی پی لوں، کوئی مجھے بلائے اس کو جواب دے دوں، سلام کرے اس کا سلام قبول کر لوں۔ آج کل تو ہم موبائل فون جیب میں رکھتے ہیں اور مسجد میں جا کے بند کرنا توہین سمجھتے ہیں، کیونکہ بند کر دیا تو دوسروں کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرے پاس موبائل ہے یا نہیں۔ ہم لوگوں نے تو وہاں موسیقی بجانی، بھلے گناہ ہوتے رہے۔ یہ تو پاکستان کی مسجدیں ایک جگہ، ہم تو حرم میں بند نہیں کرتے، مسجد نبی میں بند نہیں کرتے، اتنے دلیل ہو گئے تو خون بج اٹھے تو سن لوں یا نہیں سن لوں، کیا کروں؟ مجھے دکھاؤ قرآن۔ یہ ساری باتیں کہ چوری ہو جائے میرے سامنے، قتل ہو جائے، میں نماز توڑوں یا نہیں توڑوں، کیا کروں دکھائے۔ پھر میں نے رکوع کرنا ہے، کتنا جھکنا ہے، رکوع کے بعد سیدھا سجدے میں جانا ہے، دوبارہ کھڑے ہونا ہے، سجدہ کتنے ارکان پہ کرنا ہے، سجدہ کہتے کس کو ہے، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ بیٹھنے کا، مجھے یہ سب باتیں دکھائیں قرآن میں۔ اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کھول کر سب کچھ لکھ دیتا، ہر ایک کے گھر میں قرآن آ جاتا، پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، مگر یہ سب کچھ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں میرے نبی کے بھی محتاج رہیں۔ نبی کے بغیر دین پر عمل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں اس موضوع کو بھی نہیں پڑھاتا، صرف آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہوں گے۔ فجر میں جائیں، 2 رکعت فرض ہے، امام صاحب اونچی آواز میں قراءت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی، اور اس کے بعد جو قرآن پڑھتے ہیں اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ فجر میں ذرا زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن مشہور، اس وقت کیونکہ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے زیادہ پڑھتے ہیں۔ بلکہ مغرب میں جائیں تو بھی وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، عشاء میں جائیں تو بھی وہ اونچی آواز سے قراءت کرتے ہیں۔ ظہر اور عصر میں امام صاحب کی آواز کہاں چلی جاتی ہے؟ کیوں بیٹری فیل ہو جاتی ہے؟ ان کی آواز سے تکبیرات سنائی دیتی ہیں، قراءت ان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ کوئی جا کے امام صاحب سے پوچھے خیریت ہے، آواز خشک ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، آپ نے آواز کے ساتھ نہیں پڑھا کیوں؟ تو وہ کیا جواب دیں گے کہ میرے نبی نے ایسا کیا، میرے نبی نے ظہر اور عصر کی نماز میں اونچی آواز سے قراءت کو منع کیا، اس لیے ایسا کرتے۔ دنیا کا کون مفتی ہے جو اس کو بدل دے؟ اور مجھے یہ حکم قرآن میں دکھائیں آپ کہ ظہر اور عصر میں آواز کے بغیر قراءت کرو، دکھائیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ نبی نے ایسا کیا۔ اب آپ کے ذہن میں شاید سوال آیا ہوگا نبی نے ایسا کیوں کیا، اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھتے تھے تو کافروں کے لونڈے، خاص طور پر لونڈے کا لفظ مجھے کہنا پڑا، معذرت چاہتا ہوں،
جو نوجوان تھے وہ ہوٹنگ کرتے تھے، شور مچاتے تھے، خاص طور پر ظہر اور عصر کے ٹائم مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ شور مچاتے تھے جس طرح آج کل نوجوان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں جب ہم فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سو رہے ہوتے ہیں، مغرب عشاء میں یہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، شور کرتے ہیں یہ ظہر اور عصر میں، اس وقت بغیر آواز کے قرات کرنی آتے